دوستو جب سے ہی اسرائیل اور فلسطین کی یہ جنگ شروع ہوئی ہے تب سے ہی انڈیا، پاکستان، افغانستان اور ان کے علاوہ مڈل ایسٹ کے بھی کچھ خاص دیشوں میں ایک مدعا کافی چرچاؤں میں ہے، اور وہ مدعا یہ ہے کہ آخر پٹھانوں اور یہودیوں میں کیا کنیکشن ہے؟ کیا پٹھان قوم کہ جس کو ہم لوگ پشتون اور پختون بھی کہتے ہیں، وہ اور یہودی لوگ ایک ہی نسل سے ہیں؟ کیا افغانستان، پاکستان اور بھارت کے علاقے میں پچھلی کئی صدیوں سے آباد یہ پٹھان قوم حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے اور بنی اسرائیل کے انہی 10 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ ہے کہ جو کسی دور میں گم ہو گئے تھے؟ کیا وجہ ہے کہ آج بھی پٹھانوں کے رسم و رواج میں، ان کی جسمانی بناوٹ میں اور اس کے علاوہ ان کے زندگی جینے کے طریقے میں یہودیوں سے بہت ساری سملیرٹیز پائی جاتی ہیں، یعنی بہت ساری سیم چیزیں پائی جاتی ہیں؟ ویسے تو یہودیوں اور پٹھانوں کے کنیکشن سے جڑا ہوا یہ عجیب و غریب اور حیران کر دینے والا مدعا کہ جس پر ابھی ہم لوگ ڈیٹیل میں بات بھی کریں گے، یہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اتہاس میں پیچھے جائیں گے تو ہم کو مغل سلطنت کے حکمران مطلب کہ بادشاہ اکبر کے دور میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ بادشاہ اکبر کے جو مشہور 9 رتن تھے ان میں سے ایک ابو الفضل کی طرف سے لکھی گئی کتاب آئین اکبری میں بھی پٹھانوں کا رشتہ سیدھے طور پر یہودیوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ مگر دوستو حد تو تب ہو گئی کہ جب ابھی کچھ دن پہلے ہی بھارت کے ایک صاحب نے اپنے نیوز چینل پر آ کر یہ دعویٰ کر ڈالا کہ دراصل یہودی ہی یدوونشی ہیں، مطلب یہودی لوگ بھی اتہاسک طور پر اسی یادو قوم سے بلونگ کرتے ہیں کہ جو یادو قوم نہ صرف بھارت میں بہت بڑی ہے بلکہ اتہاسک طور پر ہزاروں سال سے بھارت میں رہتی آ رہی ہے۔ ان صاحب کے مطابق مہابھارت کی جنگوں کے بعد کچھ یادو لوگ بھارت کا علاقہ چھوڑ کر پشچم کے دیشوں میں جا کر آباد ہو گئے تھے اور یہی لوگ بعد میں یہودی بن گئے۔ دوستو پشتون یعنی پٹھان قوم کو ہمیشہ سے ہی ایک غیرت مند اور طاقتور قوم کے روپ میں یاد کیا جاتا رہا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں ان کا جو اپنا ایریا ہے یعنی کہ مین ایریا کہ جس کو افغانستان کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو اتہاسک طور پر گریو یارڈ آف ایمپائر کا نام بھی دیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سلطنتوں کے قبرستان۔ وہ اس لیے کیونکہ بڑی بڑی وہ ساری سلطنتیں کہ جنہوں نے زبردستی اس علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی یا پھر جبراً ان لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کی، وہ لوگ کبھی بھی اس چیز میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بڑی بڑی سلطنتوں کے لوگ اس علاقے میں آئے، انہوں نے خود آ کر اس علاقے میں اپنی قبریں کھودیں اور بعد میں انہی قبروں میں ہی دفن ہو گئے۔ اب وہ چاہیں پرانے دور کی کوئی بڑی سے بڑی دنیا کی سلطنت ہو یا پھر نئے دور کے USSR یعنی سوویت سنگھ اور امریکہ ہو، کیونکہ امریکہ بھی ابھی جلدی میں ہار کر اس پوری مثال کو صحیح ثابت کر چکا ہے۔ فی الحال دوستو اب اگر بات کریں ان لوگوں کے اتہاس کے بارے میں کہ آخر ان لوگوں کا اتہاس کیا ہے اور پٹھان لوگ کس کی نسل سے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس بارے میں اتہاسکاروں کی الگ الگ رائے پائی جاتی ہے۔ کچھ اتہاسکار پٹھان لوگوں کا رشتہ سیدھے طور پر حضرت طالوت کے پوتے یعنی کہ افغانہ سے جوڑتے ہیں۔ ان کے مطابق آج کے دور کے سبھی پشتون یعنی پٹھان افغانہ کی ہی اولاد ہیں۔ وہیں طالوت کے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ آپ کو بتا دوں کہ حضرت طالوت کے جو پوتے تھے یعنی افغانہ، ان کی پرورش بھی حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی۔ بعد میں جب یہ افغانہ بڑے ہوئے تو اس دور تک حضرت داؤد علیہ السلام کی اس پوری سلطنت پر ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا راج ہو چکا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے والد یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح بعد میں افغانہ کو اپنا پیارا اور قریبی بنائے رکھا، ایون ان کو اپنی فوج میں بڑی بڑی ذمہ داریاں بھی دیں۔ مگر دوستو ان لوگوں سے لگ بھگ 400 سے 500 سال کے بعد کہ جب بیبیلون ایک دنیا میں بڑی طاقت بن کر ابھرا تھا اور دوسری طرف بنی اسرائیل حد سے زیادہ کمزور اور برے حالات میں پہنچ چکے تھے، تو بیبیلون کے ظالم بادشاہ یعنی بخت نصر نے بنی اسرائیل کے اوپر حملہ کیا۔ اس حملے میں ظالم بادشاہ بخت نصر نے نہ صرف یہودیوں کے سب سے پوتر یعنی مقدس شہر یروشلم کو بری طرح سے جلا کر راکھ کر دیا تھا، بلکہ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں اس نے یہودیوں کو قتل کیا اور ہزاروں کی تعداد میں ہی بچے ہوئے باقی سبھی یہودیوں کو وہ اپنے ساتھ غلام بنا کر بابل کے علاقے میں لے گیا، جہاں پر جا کر اس نے بابل کے آس پاس کے سبھی علاقوں میں ان لوگوں کو قبیلے کے حساب سے آباد کر دیا۔ حالانکہ کچھ وقت کے بعد ہی یہودیوں کے ان بہت سارے قبیلوں میں سے کچھ قبیلے بخت نصر کی قید سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بھاگنے والے یہودیوں میں سے جہاں ایک طرف کچھ یہودی قبیلے تو آج کے دور کے سعودی عربیہ کے شہر مدینے کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے، تو وہیں دوسری طرف بھاگنے والے کچھ یہودی ایسے بھی تھے کہ جو بھاگ کر اور دور گئے اور آج کے دور کے افغانستان کے علاقے میں آ کر آباد ہوئے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان دونوں ہی علاقوں میں آ کر آباد ہونے والے لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں کا نام خیبر رکھا تھا، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مدینے میں بھی یہودیوں کا گڑھ خیبر تھا، جبکہ افغانستان میں آنے والے یہودیوں نے بھی اپنے علاقے کا نام خیبر رکھا تھا، جو آج تک خیبر ہی ہے۔
RH نیٹورک کے نالجبل فرینڈز، جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مدینہ والا جو خیبر تھا وہ تو مسلمانوں نے حضرت علی کی شجاعت و بہادری سے فتح کر ہی لیا تھا، مگر بات کریں اگر افغانستان والے خیبر کی تو آپ کو بتا دیں کہ جب عرب میں دھیرے دھیرے اسلام دھرم پھیلنا شروع ہوا تھا تو یہاں پر قیس عبد الرشید نام کے سردار ہوا کرتے تھے۔ مشہور مسلم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کی دعوت پر اس دور میں افغانستان میں رہنے والے مشہور پٹھان سردار یعنی کہ قیس عبد الرشید اپنی کمیونٹی کے کچھ لوگوں کے ساتھ افغانستان سے لمبا سفر طے کرنے کے بعد عرب کے شہر مدینہ پہنچے تھے، جہاں پر انہوں نے نہ صرف آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کئی بڑی جنگوں میں حصہ بھی لیا تھا۔ ایون یہ نظریہ رکھنے والے اتہاسکار تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے ساتھ ساتھ خیبر کی جنگ میں بھی مسلمانوں کی طرف سے قیس عبد الرشید نے ایک بڑا کردار ادا کیا تھا۔ فی الحال دوستو، اس کے بعد قیس عبد الرشید نے حضرت خالد بن ولید کی ایک بیٹی کے ساتھ نکاح بھی کیا تھا۔ ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیس عبد الرشید سے ریلیٹڈ ایک پیشن گوئی یعنی کہ بھوشیہ باڑی بھی کی تھی، جس کے مطابق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیس کی اولاد اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ دوسری اقوام پر غالب آ جائے گی، اور ان لوگوں کی اسلام سے محبت اتنی زیادہ ہوگی کہ جیسے وہ لکڑی کہ جس کے اوپر سمندری جہاز کو تعمیر کیا جاتا ہے۔ عربی میں اس لکڑی کو بوتان کہا جاتا تھا، جو آگے دھیرے دھیرے بدل کر یا پھر یہ کہیے کہ اس کا پروننسیشن بگڑ کر پٹھان ہو گیا، اور آج کے دور میں ہم لوگ اس کو پٹھان کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ فی الحال اس کے بعد قیس عبد الرشید اپنے علاقے میں واپس آ گئے تھے۔ یہاں پر انہوں نے کچھ وقت تک اسلام کی تبلیغ بھی کی تھی، یہیں پر ان کا انتقال ہو گیا تھا اور یہیں پر ہی ان کو دفنا دیا گیا تھا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج بھی پاکستان کی ایک اونچی پہاڑی پر قیس عبد الرشید کے نام سے ایک قبر موجود ہے، جس کے بارے میں لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ یہ قیس عبد الرشید کی قبر ہے کہ جو حضرت خالد بن ولید کے داماد تھے، حضرت طالوت کی 37ویں نسل سے تھے اور آج کے دور کے سبھی پٹھانوں کے باپ ہیں، یعنی سارے پٹھان انہی کی نسل سے ہیں۔ حالانکہ دوستو، آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کچھ ماڈرن ہسٹورینز اس نظریے سے پوری طرح سے نا اتفاقی رکھتے ہیں، یعنی وہ اس نظریے کو مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے مطابق پٹھانوں کا اتہاس حضرت طالوت سے بھی کہیں زیادہ پرانا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس دور میں حضرت سلیمان علیہ السلام یا پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت ہماری دنیا پر ہوا کرتی تھی، پشتون اس سے بھی کہیں پہلے سے افغانستان کے اس علاقے میں آباد ہیں۔ اتنا ہی نہیں، خود پٹھانوں کے ہی ایک مشہور ہسٹورین کے جن کو سعد اللہ جان برق کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ دراصل پشتون کوئی نسل نہیں ہے اور نہ ہی کسی ایک انسان کی اولاد کو پشتون یعنی پٹھان کہا جا سکتا ہے، بلکہ ایک خاص علاقے میں ایک خاص کلچر کے ساتھ اور ایک خاص قاعدے قانون کے ساتھ رہنے والا ہر انسان پشتون ہے، اور جو اس چیز سے نکل گیا وہ پشتون ہوتے ہوئے بھی پشتون نہیں ہے۔ یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ خاص لوگ جو دنیا کے ایک خاص علاقے میں رہتے ہیں اور ایک خاص طرح کے کلچر کو فالو کرتے ہیں اور ان کے یہاں کچھ اپنے الگ خاص قاعدے قانون پائے جاتے ہیں، وہی لوگ پشتون کہلاتے ہیں، اور یہ پچھلے ایک لمبے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ دوستو، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارے اس نئے اور ماڈرن دور میں سائنٹیفک طور پر بھی کئی بار یہودیوں اور پٹھانوں کے بیچ کیا کنیکشن ہے یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے۔ بہت ساری ریسرچ ہوئی ہیں اور اسپیشلی ڈی این اے کے ذریعے سے بھی اس چیز کو جاننے کی کوشش کی گئی ہے۔ ڈی این اے کے ذریعے سے کی جانے والی ریسرچ میں جو رزلٹ سامنے آئے ہیں وہ یقینی طور پر کافی حیران کر دینے والے ہیں، کیونکہ وہ تو یہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہودیوں اور بنی اسرائیل کا جو کنیکشن جوڑا جاتا ہے وہ صرف اور صرف کتابوں اور روایتوں تک ہی سمت ہے، ورنہ ڈی این اے جیسی چیز میں تو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں موجود جو پٹھان قوم ہے اس کی 53% کے قریب لوگوں کا خون تو ان آرین لوگوں سے مطلب ان آریائی لوگوں سے میچ ہوتا ہے جو آج سے ہزاروں سال پہلے سینٹرل ایشیا سے بھارت کی طرف آئے تھے۔ یاد رہے دوستو کہ یہ وہی آریائی قوم ہے کہ جس کا خون آج کے دور میں بھارت، پاکستان اور افغانستان کی ایک بڑی آبادی میں پایا جاتا ہے۔ فی الحال اس طرح کی ریسرچ نے تو یہ معاملہ اور بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے، اسی لیے پوری طریقے سے سچائی کیا ہے یہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ فی الحال آج کے اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اس مدعے کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا وچار ہیں، کومنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔